نبی مومنوں کے ساتھ ان کے نفسوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. دیکھو نبی کہتا مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اتنا نزدیک ہے مومنوں کے نزدیک اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری امت کے لیے ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. ہم ان ماؤں کو ماں کا درجے سے بلانا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مائیں ہے ہمارے امت کے لیے، اور بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے امت کے لیے مائیں. جتنے بیویاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ ہمارے دین کی طرف سے وہ ہمارے مائیں ہیں. اور رشتہ دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. رشتہ دار کتاب یعنی جو صحابہ گزر گئے، جتنے بھی جو علم جو اس دین اسلام کے راہ پر ہو گئے، ان سب سے ہمارا تعلق ہے. اس کی طرف سے ہم ان کے بھائی بن گئے، زیادہ تعلق رکھتے ہیں. یہ بنسبت دوسرے مومنین اور مہمان حضرین کے مگر کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے، تو اچھی باتوں سے ان سے سلوک کرتے رہنا. یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. اللہ کے پاس جو کتابیں لوح محفوظ ہے اس کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جو بکری والا دکان میں قرآن بیچتا ہے، کوئی بھی مذہب والا قرآن کو لے کے پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، اس کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، مندرج ہے، لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کا غصے سے بھی اللہ کی رحمت بڑھ کر ہے. اللہ کی رحمت بڑھ کر ہے. اللہ رحم کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے. اللہ رحمت میں سب سے زیادہ ہے، اس کا غصہ اس سے کم ہے. اس بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے. اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یعنی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، ان کے ماں ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ہم نے ان سب سے خوب پخت عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا، اور انسانوں سے بھی عہد لے لیا. جو مٹی کے پتلے تھے ان کو روح آسمان میں تھے، عالم ارواح میں. اللہ تعالیٰ ان روحوں سے بھی پوچھا کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ اس ٹائم پر سب روحوں نے جواب دیا کہ یا اللہ آپ ہی اللہ ہے. اس کے بعد میں دنیا میں فیکٹری بن گئی، وہ روح دنیا میں آ گیا، جو بدن میں آ گیا، تو وہ عالم ارواح میں جو بات کہی تھی وہ یہاں پر بھول گئے، اپنے منمانی زندگی گزارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعہ انسانوں میں انسان کو پیغمبر بنا کے ان کو سمجھانے کے لیے بھیج دیا. اس کے لیے کتابیں تو صحفے بھیج دیا، اور پیغمبروں کو بھی نہ مانا، کتابوں کو بھی نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا میں مبتلا کیا. یہاں پر سننے والی بات کیا ہے؟ ان پیغمبروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تاکہ ان سے سچوں سے ان کے سچی کی تحقیقات کرے. اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم کرے اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو. اللہ نے جو انعام تم پر دیا ہے اس کو یاد کرو. جب تم پر بہت سے لشکر چڑھے آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے فوجی بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھے. یہ جہاد کے بارے میں ہے. تو جہاد میں کیا ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان مجرموں کو سزا دیا، اور اسلام کا بول بھالا ہوا، یعنی مسلمانوں کی جیت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے. جب کہ وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صورت شکل کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے؟ تمہارے نام اعمال کو دیکھتے ہیں. جب وہ لوگ تم پر چڑھے تھے، وہ اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کہ آنکھیں کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. یہ جہاد میں ہے.
تو آپ یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے وہ معاملہ تم کو معلوم نہیں پڑے گا. یہ اگر تم سمجھو جہاد میں ہے جو کافر آگے سے بھی ہے پیچھے سے بھی ہے, ابھی کیا معاملہ آ جائے گا, تلوار سے کاٹیں گے پھاڑیں گے کلیجہ, تو اس ٹائم پر کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے مدد کیسا کیا, فرشتوں کو بھیج کر ان کافروں کو نیست نابود کر دیا, مسلمانوں کو آزاد کر دیا جہاد میں, اور اللہ کا بول بالا ہوا. اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلہ میں ڈالے گئے, اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے, جن کے دل میں جو منافق ہے, جن کے دل میں مرض ہے, یا جو شک کی بیماری لیے ہے, حقی نہیں کی بول کے یوں کہا رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے. اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے شیراب کے لوگوں, تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں, سو لوٹ چلو. اور بعض لوگ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے, یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں. یہ کمزور ہونے کی وجہ سے, مسلمان کم ہونے کی وجہ سے, کافی لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے سزا میں مبتلا ہو جائیں گے بول کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں. کیا بول کے, ہمارے گھر غیر محفوظ ہے, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں, یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں. اور بھاگنا ہے تو بھاگو, اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنوں کا مددگار ہے. اللہ مدد کرے گا ضرور, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ضرور, ہمارے پیغمبروں کو بھی اور صحابوں کو بھی.